زندگی کی اس تیز رفتار بھاگ دوڑ میں ہم اکثر چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایک عام سی شام بھی آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت اور ناقابل فراموش یادگار لمحہ بن جاتی ہے۔ آج ایسی ایک شام کو جی بھر کے جینے اور دل کو تھوڑا سا سکون دینے کے لیے ہم تینوں ایزی کے بابا اور میں ہم چھت پہ آ گئے۔ اوپر آئے تو سامنے کا منظر دیکھ کے دل واقعی ٹھہر سا گیا۔ ڈھلتے ہوئے سورج کی سنہری کرنیں پورے آسمان پر ایک پیارا سا نارنجی اور گلابی رنگ بکھیر رہی تھی، اور پیچھے نظر آتے خوبصورت خاموش پہاڑ جو اس پیاری سی شام کو اور بھی زیادہ پرفیکٹ بنا رہے تھے۔ ہم چھت کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک نظریں دوڑا رہے تھے۔ دل میں ایک چھوٹی سی خواہش تھی کہ کاش یہاں سے دور کہیں فیصل مسجد بھی نظر آ جائے۔ کافی دیر تک تو ہم اسے ڈھونڈتے رہے، مسجد تو نظر نہ آئی، لیکن ان دھندلے پہاڑوں اور شفق کے رنگوں نے مل کر ایک ایسا جادوئی ماحول بنا دیا تھا کہ بس ہم مسجد کو بھول کر قدرت کے حسین نظاروں میں کھو گئے۔ ایسے پیارے سے ماحول میں ایزی کی مستی الگ ہی لیول پہ تھی۔ کبھی ایزی کے بابا اسے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے اسے گول گول جھومتے، ایزی کی معصوم سی ہنسی پورے ماحول میں گونج اٹھتی۔ کبھی دیوار پہ بٹھا کے اسے اسلام آباد دکھا رہے تھے تو کبھی اس کے چھوٹے چھوٹے نازک ہاتھوں کو تھام کے اسے چھت پر چلانے کی کوشش کرتے، اور جب وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدم اٹھاتا تو ایسا لگتا تھا جیسے وقت وہیں تھم سا گیا ہو۔ بچہ تو بڑا ہو جائے گا، یہ وقت گزر جائے گا، لیکن آسمان کے نیلے پھیلے یہ خوبصورت پہاڑ، شام کے رنگ اور ایسی کے ساتھ یہ بے ساختہ سی ہنسی ہمارے دلوں میں ہمیشہ کے لیے قید ہو چکی ہے۔ آپ بھی اپنے پیاروں کے ساتھ اسپیشلی ان چھوٹے چھوٹے لمحات کو جینا شروع کریں، کیونکہ یہ یادیں زندگی کو واقعی بہت خوبصورت بناتی ہیں۔ کبھی کبھی جب میں ایزی اور ایزی کے بابا کو یوں بچوں کی طرح کھیلتی اور مسکراتے دیکھتی ہوں نا، تو مجھے اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے۔ مجھے وہ یاد آ جاتا ہے کہ میں بھی اپنے پیرنٹس کے کبھی کندھوں پہ بیٹھ کے ایسے دنیا دیکھا کرتی تھی، بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی کیمرے کے۔ بس وہ ایک معصوم سا دور تھا۔ سچ کہوں تو شادی کے بعد زندگی بہت بدل جاتی ہے، انسان ذمہ داریوں کی طرح دب جاتا ہے، لیکن جب اللہ پاک آپ کو اولاد کی پیاری سی نعمت سے نوازتا ہے نا، تو آپ کو اپنا بچپن دوبارہ جینے کا موقع مل جاتا ہے۔ ایزی کی وجہ سے آج ہم دونوں پھر سے بچے بن گئے ہیں۔ وہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہنسنا اور شام کے اس وقت کا بے صبری سے انتظار کرنا۔ آج کل کی ڈیجیٹل دنیا میں جہاں ہر کوئی موبائل اور اسکرینز میں کھویا ہوا ہے، وہاں اپنے بچے کو ایسا ماحول دینا، اسے کھلی ہوا میں لانا، اس کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنا، مجھے لگتا ہے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اتنے چھوٹے بچے کو کیا یاد رہے گا کہ ہم شام کو چھت پہ گئے تھے، ہم نے اسے ہوائیں دکھائی تھی، یہ دکھایا تھا، وہ دکھایا تھا، لیکن میرا ماننا یہ ہے یہ باتیں بچہ تو شاید بھول جائے، لیکن وہ احساس کبھی نہیں بھولتا جو اسے اپنے پیرنٹس کے ساتھ وہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے، وہ سیف فیل کرتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ یہ پیار، یہ وقت ان کی شخصیت کی بنیاد بنتے ہیں۔ کبھی کبھی شام کی اس خاموش سائے میں ایزی کو اپنے سینے سے لگائے بس میں یہی سوچتی رہتی ہوں، یہ دن کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ کل تک جب یہ ایزی بڑا ہو جائے گا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا، وقت تو پرندے کی طرح اڑ رہا ہے، چھوٹی چھوٹی انگلیاں بہت جلدی بڑی ہو جائیں گی۔ ایک دن آئے گا جب یہ چھت، یہ شام اور یہ ہوائیں تو یہی ہوں گی، لیکن ایزی بہت بڑا ہو جائے گا، اتنا بڑا کہ اپنی دنیا میں بہت مصروف ہو جائے گا۔ اس لیے میں ہر لمحے کو، اس کی ہر مسکراہٹ کو اپنے دل اور اپنی یادوں میں قید کر لینا چاہتی ہوں۔ دنیا کی تمام آسائشیں، تمام کامیابیاں ایک طرف، لیکن ایک ماں کے لیے اس کے بچے کی یہ معصوم سی آغوش اس کی کل کائنات ہوتی ہے۔ ایک چیز اپنے مائنڈ میں رکھیے گا، جو پروٹیکشن، جو لو، جو کیئر پیرنٹس اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کے لیے لمبی صحت والی زندگی دے، اور پیرنٹس کا سایہ ان کے بچوں پہ ہمیشہ کے لیے سلامت رکھے، قائم و دائم رکھے، آمین۔ اب کمنٹس میں آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ یہ ولاگ آپ کو کیسا لگا ہے، یہ شام آپ کو کیسی لگی ہے، کیا ایسی شامیں آپ انجوائے کرتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ آپ کے رسپانڈ کا میں ویٹ کروں گی، اور اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہو، آپ نے اس کو لائک کرنا ہے، ایک پیارا سا کمنٹ آپ نے ڈراپ کرنا ہے، چینل کو آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے۔ تھینک یو۔